أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإن عذابي هو العذاب الأليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسول شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین اور محدثین کرام پر وہ جہاں بھی لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ صاحب و ساتھیو، قیامت والے دن اگر ہم غور کریں یقیناً وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ غور
کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا گروہ جو ہے، پوری انسانیت 3 گروہوں میں بٹی ہوگی۔ پہلا گروہ ان خوش نصیب لوگوں کا ہوگا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ واقعہ کچھ یوں بھی ہوا، ایک رات نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا کی اور رونا شروع کیا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ساری رات روتے رہے۔ فجر ہوئی، صحابہ کرام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یار عمر، رات بڑا عجیب واقعہ وہ دیکھنے کو ملا، نبی علیہ السلام نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تو پوچھ سکتا ہے۔ جب سیدنا عمر نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، رات مجھے میری امت یاد آ گئی تھی، میں اپنی امت کو لے کے بڑا فکر مند ہوا، ساری رات اللہ کے سامنے روتا رہا، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس رونے کا کوئی مول بھی اللہ نے ڈالا ہے یا نہیں، کوئی قیمت؟ فرمایا ہاں، جبرائیل آیا تھا کہ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے 70,000 افراد کو اللہ بغیر حساب کے جنت دے گا۔ میں نے پھر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، اللہ امت بڑی زیادہ ہے، بندے تو صرف 70,000۔ پھر فرشتہ آیا، کہا 1,000 کے بدلے 70,000۔ میں نے پھر رونا شروع کیا، اللہ امت ابھی بھی زیادہ ہے، بندے تھوڑے ہیں۔ پھر فرشتہ آیا، کہا 100 کے بدلے 70,000۔ میں نے یہ بات سنی، پھر رونا شروع کیا، اللہ بندے ابھی بھی تھوڑے ہیں، میری امت زیادہ ہے۔ پھر اعلان ہوا، فرشتہ آیا کہ روئیے مت، ایک بندے کے بدلے 70,000 کو اللہ بغیر حساب کے جنت دے گا۔ کتنے بنتے ہیں؟ یہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ افراد بنتے ہیں جنہیں قیامت والے دن اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کریں گے۔ پہلا گروہ ان خوش نصیب لوگوں کا، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ یقین مانیں، اگر عدل والا معاملہ ہوا تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ نجات پا سکیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ترازو لگے گا، اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوئے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا گروہ ان بد نصیب لوگوں کا بھی ہوگا۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، بغیر حساب کے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ نامہ اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃیں بھی ہوں گی، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، حج جیسے فریضے کو ادا بھی کیا ہوگا، حقوق العباد بھی ہوں گے۔ لیکن یہ ایسے بد نصیب انسان ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کو دیکھے بغیر حکم ہوگا فرشتوں ان کو پاؤں سے پکڑو، منہ کے بھل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ کون سے بد نصیب بندے ہیں؟ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے، اور پھر میں ایک پیغام لے کے جو درد دل سے کھڑا ہوں کہ جتنے بھی ہم ساتھی ہیں
ہم نے اپنی زندگی میں غور کرنا ہے کہیں ان کی فہرست میں ہم شامل تو نہیں، یا کہیں ان گناہوں کے مرتکب بن کے ہم اس گروہ میں شامل نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ابھی وقت ہے، توبہ کر کے آئے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ خیر کون سے وہ بد نصیب افراد ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا تسأل عنہم یوم القیامہ، لوگوں قیامت کے دن 3 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جن سے سوال کیا ہی نہیں جائے گا، پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، نیکیاں کی ہیں یا گناہوں سے نامہ اعمال بھرے ہوئے۔ سوال کیے بغیر اللہ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ سب سے پہلا شخص رجل نزع اللہ رداءہ، ایسا شخص جو اللہ کی چادر کو اللہ سے چھینتا ہے۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہاں اللہ کی چادر انسان کیسے چھین سکتا ہے؟ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وہ اللہ کی جو چادر یہ تکبر ہے۔ جو شخص بھی تکبر کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی چادر کو اللہ سے چھین رہا ہے۔ یہ ایسا بد نصیب انسان ہے کہ جس کے نامہ اعمال کو دیکھے بغیر قیامت والے دن یہ حکم ہوگا کہ اس متکبر بندے کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو، نامہ اعمال کو چیک ہی نہیں کیا جائے گا۔ آئے دیکھیں کہ تکبر ہے کیا۔ شاید ہم نے کبھی سوچا ہے کہ تکبر کیا ہوتا ہے، یا کہیں میرے بھی افعال کے اندر، میرے لیل و نہار جو میں گزار رہا ہوں، کسی عمل میں تکبر ہے یا نہیں، یا میں بھی کہیں متکبر شخص تو نہیں ہوں۔ آئے دیکھیں تکبر چند ایک چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تکبر ہے کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر۔ لیکن تکبر ہوتا کیسے ہے؟ چند ایک چیزیں جن کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، اگر بندہ ان کی حقیقت پہ غور کر لینا تو تکبر کے جراثیم و جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، اور بندے کو دل سے کرید کے تکبر نکالنے میں دیر نہیں لگتی۔ سب سے پہلے یا تو حسن پہ تکبر، مال پہ تکبر، یا پھر قوت پہ تکبر، کسی عہدے پہ تکبر۔ یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تکبر پہ ابھارتی ہیں۔ اگر انسان ان کی حقیقت کو نہ سمجھے تو پھر یقیناً انسان متکبر بن جاتا ہے، تکبر پہ اتر آتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ انسان کس پہ؟ حسن پہ تکبر۔ یہ حسن جو کسی کا دائمی ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اگر تکبر کبھی حسن کی وجہ سے بندے کے ذہن میں خیال ہے نا میں بڑا سونا ہوں، میرے جیسا کوئی حسین ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر ان بزرگوں کو دیکھا کریں، کبھی ان کے پاس بیٹھے جو آج لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے چلتے ہیں، چہروں پہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ جھریوں کا تانا بن چکا ہے۔ آپ کبھی ان کے پاس بیٹھ کے پوچھے نا، وہ کہیں گے کہ میں بھی کبھی جوان تھا، یہ میرا چہرہ جس کی طرف آج کوئی دیکھنا وہ گوارا نہیں کرتا، کبھی لوگ اسے گلاب سے تشبیہ دیتے تھے اور میں آئینے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ آج کئی روز گزر جاتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑا ہونے سے یہ بندہ گھبراتا ہے کہ یہ میرا چہرہ وہی ہے جو کبھی بڑا حسین ہوا کرتا تھا، جو کبھی حسن میں اپنے آپ میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ کسی کو وہ تاب میں نہیں لاتا تھا، کسی کو سب کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا۔ آج یہی بندہ آئینے کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ نوجوانوں اگر حسن پہ تکبر آنے لگے نا، کبھی ان لوگوں کو دیکھنا، اس بات کو سوچنا، یہ تکبر میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو کبھی اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں سب سے حسین ہوتے تھے، لوگ باتیں کرتے تھے اس جیسا حسین ہمارے محلے میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسی بیماری کو بھیجا، ایسا بیمار ہوا، لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہی چہرہ جو
بالکل سفید اور سرخ تھا، وہ ایسا سیاہ ہوا کہ لوگ دیکھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ چند دن کا حسن، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے یہی بندہ جو اپنے آپ جیسا کسی کو سمجھتا نہیں، گھر سے نکلا اچانک کوئی حادثہ پیش آیا، یہی چہرہ جو اتنا حسین تھا جس پہ لوگ اش اش کرتے ہیں، ایسے اس کے اوپر دھبے پڑے، لوگ اعوذ باللہ کہتے ہیں، لوگ دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس حسن پہ تکبر، اگر حسن پہ تکبر آنے لگے نا، یہ باتیں ذہن میں لائیے، دیکھنا تکبر ختم کیسے ہوتا ہے۔ مال پہ تکبر، یہ مال جو انسان کے ہاتھوں کی میل ہے، ہر ایک کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے، آج میرے پاس، کل آج آپ کے پاس، کل یہ کسی اور کی جیب کی زینت ہوگا۔ ایسے مال کے اوپر تکبر آنے لگے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے انسان، اس بات کو سوچ لینا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا کیا تھا، تیری حیثیت کیا تھی۔ قرآن نے بڑے مقامات پہ انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، لیکن سورۃ دہر میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ وہ انسان کس بات پہ اتراتا ہے؟ اس مال پہ، اپنی تخلیق پہ غور کر۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ تیرے خالی تھے۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ چند ایک دن گزرے ہیں، انسان تیرا نام و نشان نہیں تھا، دنیا میں تجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، تیری پہچان ہی کوئی نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں نام کا کوئی بندہ دنیا میں ہے بھی۔ یہ چند ایک دن گزرے ہیں، مہینے، سال، انسان تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، دنیا میں تیرا نام و نشان نہیں تھا، اور چند دن اور گزریں گے تیرا نام مٹ جائے گا۔ یہ مال جو آج تیری جیب کی زینت ہے، جس پہ تو اتراتا ہے، لوگوں کو بڑا حقیر سمجھتا ہے۔ اور ایسے ہی انسان، اگر آپ تاریخ پڑھیں نا، وہ بادشاہ جو تھے، وہ لوگوں کے اوپر حکومتیں کرنے والے انسانوں نے دیکھا ہے، چشم فلک نے دیکھا ہے، کبھی یہی انسان، وہ جن کے باپ بادشاہ تھے، اس کی اولاد مسجد کے دروازوں پہ، دمشق کے مسجد کے دروازوں پہ، مروان بن عبد الملک یا سلیمان بن عبد الملک کے بیٹوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مال اس کے اوپر اتراتے ہو، کوئی پتہ نہیں کس کے پاس کب چلا جائے، اس پر تکبر کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو، اس کے اوپر اترا کے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر لیتے ہو۔ تجھے شاید سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، عہدے کے اوپر تکبر۔ آج اللہ نے ایک مقام دیا، ایک سیٹ پہ بیٹھا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جب یہ کوئی اللہ مقام دے دے نا، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ یہ سارے میرے متحد ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، بات بات پہ لوگوں کی بے عزتی۔ کبھی سوچا ہے کہ آج جو باہر لائن لگا کے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے، وہ کاغذ کے چند ٹکڑے لے کے اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا وہ باور کروانے کے لیے، یہ ڈگریوں کے چند ٹکڑے لے کے جو لائن میں اپنی باری کا انتظار کر رہے، آج اگر میں یہاں ایک کرسی کے اوپر اے سی کمرے میں بیٹھا ہوں، کل ایک وقت تھا کہ میں بھی اسی طرح لائن میں کھڑا، جو مجھ سے اوپر تھے نا، ان کے سامنے یہ بڑی ہی دردمندانہ انداز میں کھڑا تھا اور رحم بھری نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے سلیکٹ کر لے اس پوسٹ کے لیے، مجھے وہ اہل جانے اس کو، اور یہ مجھے دے دے۔ انسان تو یہ کیوں نہیں سمجھتا، کل وہاں پہ تو کھڑا تھا، اللہ نے تجھے یہ مقام دیا، کل یہاں پر کوئی اور بیٹھا تھا، اور ہمیشہ تو نے بیٹھا نہیں رہنا، ایک دن آئے گا انہی سے جو کھڑے ہیں ان میں سے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوگا۔ اس عہدے پہ تکبر کہ جو چند ایک دن کا ہے، اس کے اوپر تکبر کر کے انسان اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اگر تکبر آنے لگے نا، کبھی سوچنا کہ کل میں بھی ان کی جگہ کھڑا تھا۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو تکبر پہ اتراتی ہے، جن کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے۔ آئے میرے بھائیوں، دیکھیں کہ تکبر ہے کیا۔ نبی علیہ السلام نے تکبر کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ اگر ہم غور کریں نا، ہم انہیں تکبر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا تکبر کتنی بڑی بیماری ہے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسأل عنہم یوم القیامہ، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن بالکل سوال ہوگا ہی نہیں، ویسے ہی جہنم میں۔ ان میں سے سب سے پہلا نازع اللہ رداءہ، جو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تکبر جس کے بندے کے دل میں آئے، کتنا تکبر کرے تو یہ اس کے لیے ہوگا، کتنا زیادہ یا کتنا تکبر قابل معافی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آئیں صحیح مسلم کی وہ حدیث دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سا بندہ؟ من کان فی قلبہ مثقال من ذرۃ، جس بندے کے دل میں صرف ایک مثقال کیا ہے؟ جسے ہم رائی کا دانہ نہیں کہتے، اب رائی کیا ہے؟ کبھی بندہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہو جہاں پہ اندھیرا ہو، باہر سے ایک کئی شعاعیں روشنی کے وہ اندر آ رہی ہوتی ہیں، اس ایک شعاع میں آپ دیکھیں آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ذرات جو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ گھومنے والے ذرات، ان میں سے ایک معمولی سا ہلکا سا ذرہ، اس کو عربی میں مثقال اور اردو میں رائی کا دانہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقالۃ من ذرۃ، کہ جس کے سینے کے اندر دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، اللہ جنت میں اس بندے کو داخل ہی نہیں کرے گا۔ اب تکبر ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی نا اے ذر من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو معافی نہیں، جنت نہیں۔ صحابہ کرام بڑے حساس تھے، چونکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور اتنی چھوٹی سی، اگر اتنا سا، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھا لباس ہو، پہننے کو اچھا جوتا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، لباس کھانا پینا اچھا ہو، یا رسول اللہ وہ بالکل اٹینشن ہو کے تیار ہو کے رہے، یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہے، میرے صحابہ خوبصورت بن کے رہنا، اچھا لباس اچھی رہن سہن بندے کا یہ تکبر تو نہیں ہے۔ اللہ بھی خوبصورت ہے، انسان خوبصورت بن کے رہے، اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جب مساجد کی طرف آؤ تو زینت اختیار کر کے آیا کرو، اور اچھا لباس پہن کے جمعے کے لیے یا نمازوں کے لیے مساجد میں زینت کو اختیار کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ بندوں کی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ آئے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے یہ 2 قسمیں تکبر کی بیان کی ہیں، اور انتہائی افسوس کی بات ہے ہم انہیں تکبر سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ پہلی قسم الکبر بطر الحق، انسان حق کو جانتے ہوئے اس کو ٹھکرا دے، چھوڑ دے، جھٹلا دے، نہیں مانتا، پتہ ہے حق بات کیا ہے، تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی اور بدترین جو صورت ہے تکبر کی یہ ہے کہ انسان کو حق کا پتہ چلے مانتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک دن میں کتنی ایسی حدیث ہیں جن کو ہم جان بوجھ کے نہیں مانتے، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پتہ ہے حق کیا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے، قرآن کی آیت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، یہی حق ہے، جانتے ہوئے نہیں مانتے۔ کوئی کہے تو ہم کہتے ہیں کہ مان لیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر ہے، تکبر کی بدترین صورت ہے، اس سے بھی آگے بڑھے۔ اور اگر آپ کسی کو کہیں نا بھائی جان حاجی صاحب نمازی صاحب آپ کی نماز میں یہ کمی ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کا یہ مسئلہ، آپ کا یہ عمل قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، آپ اس کو چھوڑ دے، وہ بڑا بنا سوار کے کہتا ہے اپنے فتوے اپنے پاس رکھو، میں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، مجھے پتا نہیں تھا، میرے باپ دادا کو پتا نہیں تھا،
وہ میں نے دیکھا میرا باپ بھی یہ عمل کرتا تھا، دادے نے بھی کیا ہے، میں کیسے مان لوں؟ لاکھ حدیثیں دکھاتے رہے، نہیں مانتے، کہنے کو تو مسلمان ہے، تسلیم نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکبر بطر الحق، لوگ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا، چاہے وہ معاملہ جیسا بھی ہو، وہ کوئی حدیث کا ہو، قرآن کی آیت کا ہو، حکم اللہ کا ہو یا نبی کا ہو، نہیں مانتا بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، پتہ ہے حق یہ ہے، نہیں مانتا۔ فرمایا الکبر الحق، یہ بدترین صورت ہے تکبر کی، حق کو نہ ماننا۔ ہم کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں فرض ہے، کون بندہ ہے جو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ 5 نمازیں اللہ نے ایک دن میں فرض کی ہیں؟ نہیں پڑھتے، جس سے پوچھ لو، ہمارے پاس لاکھ بہانے ہیں، جتنے مرضی بہانے بنا لو نہیں چلیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حق ہے؟ حق ہوتا کیا ہے؟ ایک مقام پہ نہیں، کتنے سینکڑوں آیات ہیں قرآن کی۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لو، نماز کو پکڑ لو۔ نبی علیہ السلام نے کہا مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ بندے کے اوپر عائد ہو، جس سے پوچھا جائے گا نماز کا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جانتا ہے، نہیں پڑھتے، سامنے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھے رہیں گے، اذان ہو جائے، جماعت ہو جائے، آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، نہیں مانتے۔ اور بتائے تکبر کو سینگ ہوتے ہیں؟ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے یہی تکبر ہے۔ پتہ ہے حق بات ہے، نہیں مانتے، کس وجہ سے؟ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اناٹ کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ جو نہیں مانتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر ہے، اور جس کے دل میں تکبر آ گیا، کتنا آ گیا؟ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال من ذر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اب بتائیں ہے یہ ہمارے اندر تکبر کہ نہیں؟ کرے انکار اس بات کا، اپنے معاشرے کو دیکھے، اللہ کی قسم ہر بندہ اس بیماری کے اندر ملوث ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ بات کر کے دیکھ لو، وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا مومن بندہ ہی کوئی نہیں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، ہر بندہ یہی سوچتا ہے۔ لیکن دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث کو، باتیں کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت ہے۔ اگر بندہ کو اس کو سمجھے، اگر ہمیں آج اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی میں ایک چھوٹا سا گناہ دیکھ کے ہم اسے اتنا بڑا لیکچر دینے بیٹھ جاتے ہیں، یار ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی اور بدترین صورت جو تکبر کی ہے، فرمایا الکبر بطر الحق، حق بات کا پتہ نہیں مانتے۔ دوسری اس سے بھی زیادہ ڈینجرس اور خطرناک صورت، فرمایا وغمت الناس، دوسری تکبر کی صورت یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو حقیر سمجھتا، جس کو تھوڑا سا اللہ حسن دے دے وہ دوسروں کی شکلوں میں عیب نکالتا پھرتا ہے، جس کو اللہ تھوڑا سا مال دے دے وہ غریب کو پاس بٹھانے سے وہ کراہیت محسوس کرتا ہے، جسے اللہ تھوڑا سا اچھا لباس پہننے کی توفیق دے دے، کوئی بیچارہ مزدور آ جائے یا اس سے منہ کو موڑ لیتا ہے، جسے اللہ تھوڑا سا عہدہ دے دے، وہ مزدوروں کو، غریبوں کو وہ ایسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جیسے یہ کوئی مخلوق ہی اور ہے۔ وغمت الناس، اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا نسور بن چکا ہے یہ، اگر بندہ غور کرے، انسانوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ انسانوں سے زیادہ قدر تو ہم جانوروں کی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ کہاں ہے اہمیت؟ غریب کے ساتھ بیٹھ کے آپ چائے پینا پسند نہیں کرتے، یہ آپ کے ہاں انسانیت کی قدر و منزلت ہے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں صرف ایک چیز ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ تقوی ہے۔ خیر، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص متکبر بندہ جس کو بغیر حساب کے وہ اللہ جہنم میں پھینک دیں گے، یہ ایسا بد نصیب ہوگا۔ اور قرآن نے ان متکبرین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، حالانکہ صرف حدیث اکیلی ہوتی بات بڑی واضح تھی، لیکن اللہ نے قرآن میں پھر ان کی بڑی عجیب سی مثال دے کے ان کی اللہ نے ان کو جو صورتحال ہے اس کو بیان کیا، بڑی عجیب سی مثال دے کے بندے کی عقل حیران ہوتی ہے۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا،
وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، یہاں پر بھی اللہ کی آیات کو نہ ماننا، اللہ کے حکم کو چھوڑنا، اللہ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، یہ تکبر کرتے ہوئے ایسے کرتے ہیں، ہوگا کیا؟ لا تفتح لہم ابواب السماء، جب ان کی جان نکال کے ان کی روحوں کو لے کے فرشتے آسمان پہ جائیں گے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولا نہیں جائے گا۔ اور اس سے بھی آگے ولا يدخلون الجنہ، اور یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کب تک؟ اگلے الفاظ پہ غور کیجئے گا، فرمایا ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک یہ متکبر بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کو ایک سوئی دی جائے گی اور کہا جائے گا اس کے سراغ سے اونٹ کو گزار کے دکھا، اگر تو سوئی کے سراغ سے اونٹ کو گزارے گا تو جنت میں جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ کتنا بڑا ہوتا ہے سوئی کا سراغ، جس کی تھوڑی سی نظر کمزور ہو جائے اس سے دھاگا نہیں گزرتا۔ اللہ نے چیلنج دیا ہے متکبر بندے کو کہ جب تک یہ سوئی کے سراغ سے اونٹ نہیں گزارے گا جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے متکبر بندے کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ آؤ میرے بھائیو، اس لیے آج ایک پیغام لے کے کھڑا ہوں، یہ چند ایک صورتیں جو ہیں اگر ہے ہم میں تکبر تو دل سے نکال باہر کیجئے، وگرنہ آخرت میں بڑا ہی بھیانک ناک اس کا انجام ہے۔ دوسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَرَجُلٌ شَكٌّ فِي أَمْرِ اللَّهِ، ایسا بندہ جو اللہ کے معاملات میں شک کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی اس لیے میں نہیں مانتا، میرا دل اس کو نہیں تسلیم کرتا، کیوں؟ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی۔ بھائی ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے، ایمان تیری عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ تجھے اپنی عقل کو ایمان کے تابع کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہے، وگرنہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے۔ باتیں بڑی ہے لیکن وقت تھوڑا ہے، صرف ایک بات کر کے آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایمان کتنا مضبوط بندے کا ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی بات آ جائے نا فوراً تسلیم کر لی جائے۔ ابو بکر صدیق کو لوگوں نے بڑا بڑا گلایا تھا، ابھارا تھا کہ جو بندہ معراج کی رات یہ کہے سچا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، کہا تیرا یار محمد کہتا ہے۔ فوراً کہا لوگوں دنیا کا کوئی بندہ بات کہے سچی نہیں ہے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، حق ہے، سچ ہے، کوئی بھی نہ مانے ابو بکر مانے گا۔ جب یہ گواہی دینا اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا، آج کے بعد ابو بکر صدیق ہے، آسمانوں میں بھی صدیق ہے، زمین میں بھی صدیق ہے۔ اور کبھی اسی صدیق کی بیٹی نبی علیہ السلام کے ساتھ لیٹی ہوئی، آپ گئے نا جنت البقیع میں، لمبا واقعہ ہے، واپس آئے، سیدہ عائشہ پیچھے گئی، آپ آئے تو ان کا سانس پھولا ہوا تھا، کہا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، عائشہ بتا دو، نہیں تو آسمان کا رب تو محمد کو بتا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، ذہن میں خیال آیا، آپ کسی اور عورت کے گھر چلے گئے لیکن آپ تو جنت البقیع میں تھے، یا رسول اللہ اس لیے میں آپ سے آگے آگے بھاگ کے آئی ہوں، سانس پھولا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان دیکھنا کیسا تھا ان لوگوں کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا معاملہ یہ تھا کہ جبرائیل آئے تو میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، ہم ایک کپڑے پہ لیٹے ہوئے تھے، تیرے وجود پہ اضافی کپڑے نہیں تھے، تیرے چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ جبرائیل نے اندر آنا گوارا نہیں کیا، دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز دی کہ یا رسول اللہ باہر آئیے۔ میں نے کہا عائشہ سو رہی ہے، سو لینے دو پھر آتا ہوں۔ میں نے یہ بات کی تو جبرائیل وہیں پہ ٹھہرے رہے، پھر میں باہر گیا، ایسا مجھے کہا گیا جنت البقیع کے والوں کے لیے جا کر کے آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ کا ایمان کیسا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، یا آپ کا سر مبارک میرے بازو پہ تو تھا، کیسے ہو سکتا ہے جبرائیل امین کی آواز آپ کو سنائی دی مجھے سنائی کیوں نہیں دی؟ یہ نہیں کہا چلے یہ تو عقل کہتی ہے کہ وہ اور مخلوق تھی، نبی کے پاس آیا تھا، ہو سکتا ہے ان کو سنائی نہ دی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جواب بھی دیا، جبرائیل گھر سے باہر کھڑا ہے، دروازے کے باہر کھڑا، اس نے سنا عائشہ تو ساتھ لیٹی ہے، عائشہ تو نے نہیں سنا؟ سیدہ عائشہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا
ہے اس نے سن لیا، میں نے نہیں سنا، حالانکہ قریب آپ کے میں تھی، نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جیسے ہی لفظ نکلا فوراً سمینا و اطعنا، یا رسول اللہ ایسے ہی سچ ہے، میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہوگا تو کامیابی ہے۔ اگر شک کا شکار ہوگے وَرَجُلٌ شکن فی امر اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے معاملے میں شک کا شکار ہو گیا نا، ایسا بدنصیب بندہ ہے، قیامت والے دن نامہ اعمال کو دیکھا نہیں جائے گا بلکہ پاؤں سے پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ بدنصیب بندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من فارق الجماع، جو جماعت کو چھوڑ دے، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے، وہ جماعت جو کسی جماعت کے ساتھ اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے ملتا ہے، اگر وہ پورے نہ ہوں ان کے خلاف خروج کر دیتا ہے یا پھر ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایسا بندہ ہے کل قیامت والے دن ان کے بھی نام اعمال کو دیکھے بغیر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تین طرح کے ایسے لوگ تھے جو بدنصیب، جن کے نام اعمال کو دیکھے بغیر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔